السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین موجود ہیں۔ ہم سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ حکومت سازی کا سلسلہ ختم ہو اور ایک باقاعدہ فنکشنل حکومت کام کرنا شروع کرے، لیکن نشست پہ نشست ہو رہی ہے۔ پروبیبلی آج بھی ہم دیکھیں گے کہ شاید کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم زاویہ ہے جس سے بات کرنا ضروری ہے کہ ہم الیکشن کیمپین سے دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اسپیسیفک انداز میں سیاست کر رہے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں نون لیگ کو، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کچھ چیزوں کو کور بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹلی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ چل کیا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مائنڈ میں اور یہ کیسے انفلوئنس کرے گا آنے والی سیاست کو؟ بڑا آج گہرائی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہد حسین صاحب بہت شکریہ، آپ مجھے جوائن کریں۔ معاملہ لمبا نہیں چل گیا ویسے گورنمنٹ والا؟ ختم ہی نہیں ہو رہا؟ اب بور کر دیا۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ روز کے روز وہی چیزیں ہو رہی ہیں، وہی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا وہی ویژولز بھی وہی ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں اور ہر شخص کہہ رہا ہے جی بس آپ کو جلدی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا اب صحیح اپنے لفظ صحیح استعمال کیا کہ شاید میڈیا بھی بور ہونا شروع ہو جائے گا، خبر ہی کچھ نہیں نکل رہی۔ تو ہم نے زبردستی آج ایک بڑی انٹرسٹنگ اینگل آپ کے لیے نکالا ہے۔ ہاں دیکھیں، اب ایک تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جی بس آج آپ کو اچھی خبر ملنے والی ہے یا آج ملنے والی ہے۔ وہ شعر آیا وہ شعر جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں شعر وہ نون لیگ والا ہے یا شعر کو ٹائم دے دیں، شعر کو ٹائم دے دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج جس طرح آپ نے بالکل شروع میں اپنے ابتدائی میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج آ کے اور بڑی دو ٹوک الفاظ میں سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کی۔ اچھا میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ بلاول صاحب کا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جو بیانات ہیں وہ بڑے اگر آپ غور سے دیکھیں جب سے انہوں نے الیکشن کیمپین کے زمانے سے جو نون لیگ کے اوپر حملے کرنے شروع کیے ہیں ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ باقی ان کے والد صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی مفاہمانہ قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ بالکل جیسے فرنٹ فٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بلہ اپنا گھمائی جا رہے ہیں، حالانکہ بلہ نہیں کہنا چاہیے، بلہ تو کہیں اور کا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کامن ہے کہ جب فریم میں بلاول صاحب ہوتے ہیں تو آصف علی زرداری نہیں ہوتے، اور جب آصف علی زرداری صاحب فریم میں ہوتے ہیں تو بلاول صاحب۔ یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے، واقعی میں یو رائٹ، اور شاید وہ اسی لیے ہے کیونکہ جس فریم میں جو ایک شخص ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بات ہو، پھر دوسرا شخص آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے۔ لیکن آج اس سے پہلے کہ ہم وہ تجزیہ کریں کیونکہ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ یہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ساری جو حکومت سازی ہو رہی ہے اور حکومت سازی کے بعد جو اوور آل ایک جو ماحول بن رہا ہے سیاست کا، اس میں اس طرح کنگ میکر تو وہی ہیں، لیکن خالی کنگ میکر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اور بھی گیم چل رہی ہے، لیکن اس کا ایک روپ آج ہم نے دیکھا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑے سے کیا کہیں گے لفظ استعمال کریں گے کہ غصہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے غصہ شاید وہ برا منا جائے، ناگواری کا اظہار، انہوں نے ریاکٹ کیا شاید، لیکن وہ کس بات پہ ہوئے، وہ کوسچن جو تھا نا وہ اسٹیبلش، یا چلیں پہلے سنواتے ہیں تاکہ سمجھ بھی آئے لوگوں کو۔ آئیے جی سنتے ہیں، سنوائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ وہ جو سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ سیاستدان جو ہے وہ سودے بازی کرتے ہیں، متی اللہ جان نے پوچھا، ہمیشہ سخت سوال ہی پوچھتے ہیں متی، تو اس پہ ریاکٹ کرنا یہ کیوں ہے، وائی؟ اور میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے بطول کہ جو بلاول کا بھٹو کی جو پالیٹکس کا ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے بیانات کے ذریعے، اس میں بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے پوزیشن کر رہے ہیں۔ وہ پوزیشننگ کیا ہے؟ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ وہ پوزیشننگ میں وہ یکے بعد دیگرے ان لائک ہز فادر وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے دور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت ایک پرسپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے، تو وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ان کے اوپر وہ دھبا بھی کسی طریقے سے آئے کہ جی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا ان کی سپورٹ سے کوئی سیاسی فائدے اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ جو ریئیکٹ انہوں نے کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ان کا ایک پولیٹیکل فریم ورک ہے ان کے ذہن میں یہ اس کے منافی تھا، اور اسی حوالے سے اگر آپ ان کے پہلے کے بیانات دیکھیں، شاید سوال اتنا برا نہ لگتا انہیں اگر وہ اپنی پوزیشننگ نہ کر رہے ہوتے، کیا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے 8 سے 2 سال پہلے یہ سوال ہوا ہوتا تو شاید اس پر ریئیکٹ نہ کرتے، لیکن آج کل کی سیاسی ماحول میں جہاں پہ جو بھی ایک اچھا سیاستدان ہے وہ ماحول کو بھی ریڈ کر رہا ہے، وہ ووٹر کو بھی ریڈ کر رہا ہے، اور وہ جو الیکٹوریٹ کا موڈ ہے اس کو بھی ریڈ کر رہا ہے، وہ جو موڈ ہے وہ شاید مکمل طور پر، اور میں بڑے خیال سے اپنے الفاظ جو ہے وہ
चूज कर रहा हूं बतूल, वो जो सेंटिमेंट है वोटर का, वो एग्जैक्टली उस तरीके से क्या इन इलेक्शंस के आउटकम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, शायद इस पे एक सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो क्योंकि एक अच्छे सियासतदान हैं जो मैच्योर कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, तो वो उसको रीड करके अपनी सियासत को जो है वो मनूवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास कुछ और बयानात भी हैं जो इस पॉइंट को आगे थोड़े दिखाएं, जो है मेरे ख्याल में एलाबरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर तो इन्होंने बात की थी ठट्टा में एक स्पीच पे, आपको याद होगा, शायद हमारे पास है जी बिल्कुल, जिसमें वो अपने मुंतखब होने की भी बात करें और फॉर्म 45 की भी बात करें, वो सुनवाते फिर उस पर कमेंट करेंगे। जी जी सुनवा रहे हैं, जाहिर बात है नून लीग की तरफ एड्रेस कर रहे हैं ना। पूरे इलेक्शन में बतूला को याद है कि ये नून लीग पे हमला कर रहे थे और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे थे और बार बार कर रहे थे, और बाद में उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने उनकी तारीफ तो नहीं करनी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उनके वालिद साहब नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे। इलेक्शन के बाद से जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हुकूमत साजी के, तो आपको याद है कि बिलावल भुट्टो ने ही वो जो इनकी एक तरीके से एक जारहाना पोजीशन उन्होंने अपनाई भी है पी मिलन के हवाले से। वो जो सीसी की मीटिंग हुई उसके बाद भी उन्होंने बड़ी यानी सख्त सी बात की, कहीं उसमें मुझे मुफाहमत नजर, वो भी सुनवा दें। लेकिन इनफैक्ट सुनवा दें, इनफैक्ट फिर मेरे पास एक कमेंट भेजिए, सुनवाते हैं। तो अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो बतूल बिल्कुल मुझे क्लियर लग रहा है कि वो अपने आप को नून लीग से थोड़ा सा एक डिस्टेंस कर रहे हैं, जबकि उनके वालिद साहब जो हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले, हुकूमत साजी में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ही बल्कि कहा था कि जी हम इनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते और ये हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। तो ये जो पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी की चल रही है इस वक्त, आज भी ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में मेरी सियासत अगर नून लीग के साथ ज्यादा जुड़ी तो मुझे नुकसान हो। इसमें दो फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको एड्रेस कर लेते हैं फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक फैक्टर तो है कि आपको पता है कि शरीफ फैमिली में भी हमेशा रिकन्सिलिएशन के लिए शहबाज शरीफ साहब को उनका परसेप्शन रहा कि वो रिकनसाइल करते हैं। नवाज शरीफ एग्रेसिव रहे, रिसेंट पास्ट में भी रहे। तो क्या इसी तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब के दरमियान भी देख रहे हैं? एक बात ये, और दूसरा सवाल ये कि क्या ये प्लान्ड भी हो, क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं या ये प्लान्ड है? गुड कॉप बैड कॉप, ये भी बात होती है ना कि जी क्या ये एक फिक्स मैच है। वालिद साहब ने एक पोजीशन इख्तियार की हुई है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट चलते हैं, और फरजंद ने जो है वो एक सख्त पोजीशन की हुई है, और ये दोनों पोजीशन जो हैं ये नून लीग के अगेंस्ट हैं। यानी आप नोट करें कि पिछले कई हफ्तों से, बल्कि इलेक्शन कैंपेन से, पीटीआई के हवाले से बिलावल साहब बात नहीं कर रहे, नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। सो ये गुड कॉप बैड कॉप भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इनकी अलग अलग पोजीशंस हैं, या पब्लिकली वो अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। और आज के दिन भी यानी ये बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि देखें अगर ये हुकूमत साजी हो रही है, हमने तो इनका हिस्सा नहीं बनना। हमने जो सीसी में उन्होंने कहा कि हमने काबीना में नहीं आना, हाँ हम सपोर्ट कर देंगे ताकि मामला चल पड़े, बट आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि बिलावल साहब किसी भी तरह थोड़े से भी इंथुजियास्टिक हैं इस गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में जहां पे अभी हमने एक सुनवाया था आपको, इस उन्होंने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो यही जो मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, उसमें जगह जगह वही चीज साबित हो रही है। तो जरा वो भी सुन लेते हैं आज क्या बोला उन्होंने। मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है। और यही जहां उन्होंने कहा ये मौक़िफ़ क्या है, मौक़िफ़ वही है कि जो हमने कह दिया था कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम आपके साथ हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे, हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा, अगर किसी ने चेंज करना है तो आप करें। लुक एट दी एटीट्यूड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नून लीग की तरफ। और उसके बाद सोने पे सुहागा, जरा ये भी सुन लें कि इसके बाद जब किसी ने पूछा कि मुज़ाकरात क्यों डिले हो रहे हैं, जो मैं और अभी कल बात कर रहे थे, तो सुने क्या बोला उन्होंने। डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है।
इंफात साहब, मैं चाहती हूँ आप कमेंट करने से पहले इस सवाल का जवाब दें कि जो बिलावल की जो स्ट्रैटेजी है आपके मुताबिक वो ठीक है या गलत? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की नुक्ता नज़र से देखें तो मुझे तो बिल्कुल नज़र आता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक सोची समझी उनकी एक हिकमत अमली है। देखिए, बिलावल साहब एज इज ऑन हिज साइड, वो लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो इस मौजूदा वक्त में जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो उनको बेस्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो एक तरीके से जो अभी आप बात करनी थी कि भाई ये कोई प्लान्ड तरीका तो नहीं है, अगर प्लान्ड है भी सही तो एक्चुअली ये बड़ा अच्छा प्लान है। जीनियस है, जीनियस नहीं, देखिए ना, हाँ बिल्कुल। जरदारी साहब का ये है कि जी इस टाइम गवर्नमेंट में हिस्सा अगर हमें मिलता है तो हमारी मुंह मांगी कीमत पे मिलेगा। हमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी मिल रहे हैं, हमें तमाम तरह इख्तियारात भी मिल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हम जो है वो कमेटीज़ भी हमें मिलेंगी, हमें सिंध गवर्नमेंट भी मिल रही है, हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी मिल रही है, और हमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिल रही मुश्किल फैसले करने की। मुझे बताए बतूल, इससे बेहतर किसी को कोई डील मिल सकती है? अंग्रेजी में से कहते हैं स्वीट हार्ट डील। ये स्वीट हार्ट डील उनको जो है वो मिल रही है। वो ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी जो पावर बेस है उसको जो है वो कंसोलिडेट कर लूँ। लेकिन बिलावल साहब वो चाह रहे हैं कि वो चाहे पावर बेस कंसोलिडेट हो, लेकिन जो मेरी लॉन्ग टर्म सियासत है उसमें अगर मैं नून लीग के साथ नथी हो गया और नून लीग की मजीद अनपॉपुलैरिटी हुई गवर्नमेंट में आके, तो साथ मैं भी ना रगड़ा जाऊं। और इस पर भी हम आगे आएंगे कि क्या वो अपनी सियासत की वजह से पीटीआई को टफ टाइम देंगे, क्योंकि वो पीटीआई को ज़्यादा कंपटीशन में देख रहे हैं मुस्तकबिल में। लेकिन उससे पहले फात साहब, ये जो गैर संजीदगी की बात की बिलावल साहब ने कि मुज़ाकराती कमेटी नून लीग की नॉन सीरियसनेस है, तो इट्स अ बिग थिंग मेरे ख्याल में बड़ी। देखिए ना, इस वक्त पे जहां पे आप नोट करें कि 5वीं 6ठी शायद मीटिंग हो रही है, अभी हम शुरू में 6ठी मीटिंग है, रोजाना के रोजाना पूरे सारे मीडिया में वो मीटिंग्स का मामला चल रहा है। बिल्कुल जी, डील होने वाली है, करीब आ गई है, मामला तय पा गए हैं, बस ये नोक पलक रह गई है। ऐसे स्टेज पे इस तरह का बयान देना कि भाई वो गैर जिम्मेदार है। अगर आप नून लीग वाले हैं, आप रिएक्ट तो करेंगे। अगर आप नून लीग वाले हैं, आप कहेंगे यार ये देखिए ये क्या बात कर रहे हैं हमारे पे। लेकिन ये तो नहीं कि बिलावल भुट्टो जो है वो कोई गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। आई थिंक he is maturing very fast. I personally believe that he is very learned as compared to many. And लेकिन थोड़ा biased हो जाएगा शायद मेरी तरफ से, but I really like the way he put things. ठीक कह रही हैं आप। और एक बड़ा सोबर किस्म का उन्होंने अपना एक पर्सोना जो है वो बनाया है, और वो तो इसलिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन्होंने ये बाकायदा सोची समझी एक हिकमत अमली के तहत ये बयान नहीं दिया। ये बयान बड़ा सख्त है और ये हिट करेगा। लेकिन अगर हिट करता भी है तो पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं चाह रहे कि वो पीएमएल के साथ जो है वो बैठेंगे। आपको याद है हामिद मीर के साथ प्रॉबेबली जो आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं उसका मफहूम ये था कि मैं एक हद तक ही रोक सकता हूँ उसको, मैं उसको एक हद से ज़्यादा नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी साहब उनको, चाहे वो प्लान्ड है नहीं, लेकिन पूरा खेलने का मौका भी देते हैं, उनको कवर भी कर देते हैं, और फिर हमारे जैसे लोगों के जहनों में सवाल भी छुड़वा देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जहाँ जहाँ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने देखा है कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस टाइम एक तरीके से जो इख्तियारात जो हैं वो शेयर भी तो हो रहे हैं ना, यानी चेयरमैन साहब भी हैं और कोर चेयरमैन भी हैं। तो कई चीज़ों में तो मैं बिल्कुल क्लियरली पता है कि जो सारे पॉलिटिकल फैसले हैं इंपॉर्टेंट वो तो आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का अपना बहुत ज़्यादा वजन है। और वक्त के साथ साथ ये रेशियो चेंज होगा, जिस तरह हर फादर सन रिलेशनशिप में या फादर डॉटर रिलेशनशिप में या मदर डॉटर रिलेशनशिप में चेंज होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो रिलेशनशिप और मुझे लगता है कि जितना बिलावल साहब टीवी के ऊपर एग्रेसिव नज़र आते हैं कुछ इशूज़ या जो उनका मौक़िफ़ है, शायद वो अपने घर के अंदर वो एक कंफर्ट जोन के अंदर ही सियासत कर रहे हैं, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू से बड़ा वाज़ेह होता है। एक और इसमें ज़ाविया ऐड करते हैं फात साहब, जितनी तनकीद बिलावल कर रहे हैं वो ये कितने मज़े की बात है कि वो उस तनकीद से बहुत ज़्यादा है जो हम पीटीआई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी, और वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो हमें लगता ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो इनके साथ बैठे हुए थे और अब कल को फिर शायद इनके साथ बैठने जा रहे हैं। लेकिन तो बट यही तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ कि पीटीआई अगर नून लीग पे तनकीद कर रही है
تو وہ تو ایک نارمل سی بات ہے, وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اینڈ وائس ورسا. لیکن پیپلز پارٹی کا نون لیگ پہ تنقید کرنا یا بلاول صاحب کا نون لیگ پہ تنقید کرنا, اس کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں, کیونکہ وہ اتحادی بھی ہیں, بن بھی سکتے ہیں, ایک دوسرے کے اپوننٹس بھی ہیں. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے, اور وہ جو ایک نازک رشتہ ہے اس کے گرد بلاول صاحب اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو بنا رہے ہیں. مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ لانگ ٹرم گیم کو دیکھ رہے ہیں. ہی نوز دیٹ ٹائم از آن ہز سائڈ. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو پنجاب میں بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ رگڑا لگا ہوا ہے, تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے. ان کے پاس, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت جو کہ پنجاب کو ڈومینیٹ کرتی تھی, وہ اس کی ڈومینیشن اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو جگہ تو ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے تمام تر جو پولیٹیکل واچرز ہیں کہ وہ بلاول صاحب کی سیاست کو بڑی قریب سے دیکھیں. تھوڑی دیر پنجاب کے اوپر رک جاتے ہیں اگر, کیا جو پنجاب کے نتائج تھے پی ایم ایل این کے حوالے سے, اس نے بھی کو اعتماد دلوایا ہے اب زیادہ نون لیگ پہ تنقید کرنے کے لیے؟ کیمپین میں تو وہ کر ہی رہے تھے, اور کسی نے ان سے کہا بھی کہ اب آپ زیادہ تنقید کریں, تو انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تو اپنی کیمپین پہ کر رہا تھا اور میرا یہی طریقہ تھا, میں نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا وہ اس وجہ سے بھی زیادہ کریں کہ وہ نون لیگ کو کمپٹیشن ہی نہیں سمجھتے اور وہ پی ٹی آئی کو کمپٹیشن سمجھتے ہیں, اور اس کا بری طرح نقصان نون لیگ کو ہوگا, لیکن ہی ہیز گاٹ دس ریئلائزیشن. ہاں میرے خیال میں دیکھیے بطول, پنجاب میں نا بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور جس شخص نے یہ والے الیکشنز دیکھے ہیں بڑے غور سے, اس کو نظر آئے گا کہ پنجاب کی ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت حد تک چینج ہوتی جا رہی ہیں, بہت حد تک. اور وہ جو میں بڑی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ جو اس ٹائم سینٹیمنٹ ہے آن دا گراؤنڈ اس میں اور جو ایکچول ان الیکشنز کا آؤٹ کم ہے اس کے درمیان جو ایک گیپ ہے, وہ گیپ ہے جو اصل میں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں کیا چینجز آ رہے ہیں. دیکھیے سندھ میں کلیئر ہے, سندھ پیپلز پارٹی کا تھا, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. کل کو کیا ہوگا وی ڈونٹ نو, لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی پرابلم ہے. لائک وائز یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے سندھ میں, اس طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ ہے کے پی میں. وہ کے پی ان کا تھا, کے پی ان کا ہے, اور فورسیبل فیوچر تک کے پی ان کا رہے گا, یہ بھی کلیئر ہو. لیکن بالکل یہ کلیئر ہے, لیکن فات صاحب ہم اس بات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ ووٹر میں اتنی اویئرنیس ہے کہ کس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ کیوں اور کیسے ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ انڈیپینڈنس کی جیت دیکھی, جس کی وجہ سے ہم نے نئے طریقے کی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو ووٹر امپاورمنٹ بالکل ہوئی ہے, اور اس ووٹر امپاورمنٹ کے ذریعے یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ کے پی بھی بالکل کہاں کس کا ہے, سندھ کس کا ہے, بلوچستان لائک آلویز از اے سپلٹ مینڈیٹ, گیم تھی پنجاب. اچھا میں آئی ہیو اے کوسچن فار یو, ابھی آپ کا ہے استحقاق کہ آپ نے جواب دینا ہے نہیں دینا. آپ کے پاس بڑا ایکسپیرینس رہا ہے ان لوگوں کے قریب کام کرنے کے بعد. آئی ایم ریکویسٹنگ مائی پروڈیوسر ٹو گیو می اے منٹ فات صاحب. تو یو ہیو سین دیز پیپل ورکنگ ویری کلوزلی. تو اس وقت جو بلاول صاحب کا بیہیویئر تھا سیاسی طور پہ, یا وہ کیبنٹ میٹنگز کو کس طرح کی اہمیت دیتے تھے, میں خیال ہے اگر آپ وہ شیئر کریں گے. کم آتے تھے بلاول صاحب نے, کیبنٹ میٹنگز کم اٹینڈ کیے, آتے بھی تھے تو وہ ویڈیو پہ زیادہ اٹینڈ کرتے تھے, انپٹ دیتے تھے اپنا, کیونکہ وہ فارن منسٹر تھے, لیکن فزیکلی انہوں نے اس طریقے سے میٹنگز کم اٹینڈ کیے. ان کی جگہ جو منسٹر آف اسٹیٹ تھیں ہنا ربانی کھر صاحبہ, وہ باقاعدگی سے آتی تھیں ویری ریگولرلی, اور وہ فارن آفس کے حوالے سے یا فارن پالیسی کے حوالے سے وہ زیادہ پوزیشن دیتی تھیں. بلاول صاحب کم آتے تھے, بہت زیادہ ٹریول بھی کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ میرے خیال میں شاید ان کا وہ تھا کہ ان کا ایک سٹیچر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو وہ بھی جو ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں اس سے وہ جل کرتا ہے. شاید ہمارے پاس گیسٹ ہیں میرے بالکل, نفیسہ شاہ میں جوائن کریں. فات صاحب آپ ان سے شروعات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھینک یو سو مچ. آج ہمیں آپ نے جوائن کیا. ہم آج میں اور بطول جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے. جو حکومت سازی ہو رہی ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, وہ تو لٹرلی بال ٹو بال کامنٹری ہو رہی ہے, حالانکہ گیم جو کچھ ہو رہی ہے وہ زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. لیکن آج ہم نے جو ہے وہ بلاول صاحب کی سیاست کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو اسی گفتگو کی ایکسٹینشن میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ کی بھی ہم رائے لیں. مجھے تو کم از کم ڈاکٹر صاحبہ یہ لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب جس طریقے سے
اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں, اور جو آج انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر بھی گفتگو کی اس میں بھی وہ جگہ جگہ مجھے کم از کم نظر آ رہا تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہارڈ لائن ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سافٹ ہے, اور میں بات کر رہا ہوں پی ایم ایل این کی طرف ان اسپیسیفکلی. تو یہ ڈفرنس کیوں ہے دونوں پوزیشنز میں؟ دیکھیے, اگر آپ میں تو پارٹی کی بات کروں گی, جو سی سی میٹنگ ہوئی اس میں بہت ہی کلیئر موقف سامنے آیا سی سی کا کہ پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت میں آئے, لیکن ہم کیونکہ ہمارا منشور اور پھر جن پوائنٹس پر الیکشن لڑی گئی اور کیمپین کیا گیا وہ ایک ایسی سیاسی سوچ کو ووٹ ہم نے مانگا کہ جو اس ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئے, اور پھر اس نظریے کے تحت ہم نے سب نے اگری کیا کہ آئینی پوزیشن جہاں تک اسپیکر یا صدارت کی بات ہے تو وہ ہم اس وقت جو غیر مشروط حمایت اگر کریں گے نون کو, کیونکہ وہ آفٹر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ابھر کے آئی ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت متنازع ریزلٹس ہیں اور پبلک میں شاید وہ امپریشن جو دینا چاہ رہی ہے لوگوں کے ہم بڑی تعداد میں جیتے ہیں شاید وہ نہیں ہے, لیکن بہر کیف جو ریزلٹس ہے اور جو نوٹیفائی ہوئے اس کے تحت سیکنڈ نمبر پر ہے. یہ اب ان کا ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سازی کرے. پیپلز پارٹی جس شرطوں پر آ رہی ہے وہ سی سی میں اس کی وضاحت, اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں وہ وضاحت کی گئی. اب اس میں میں نہیں سمجھتی کوئی اسپلٹ کا سوال آتا ہے, کیونکہ یہی موقف سی سی کا تھا, اور اسی موقف کو لے کر زرداری صاحب ہو یا پھر بلاول بھٹو زرداری ہو, دونوں اسی موقف کو لے کر جو ہے وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بھی یہی موقف لے کر. میں ڈاکٹر صاحب میں اس لیے بھی پوچھا تھا کیونکہ دیکھیں نا کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے جو ابھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور چوہے شجاعت کے ساتھ, اس میں انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہمیں مل کر کام کرنا ہے, مل کر پاکستان کو بچانا ہے, جو کہ تھوڑی سی ایک مفاہمت اس میں سے ریفلیکٹ کرتی ہے. لیکن بلاول صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اپروچ ہے, وہ زیادہ سخت ہے. یعنی آج بھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکومت سازی میں ڈیلے ہو رہا ہے یہ تو جو ان کی کمیٹی ہے پی ایم ایل این کی, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ ایسے موقع پہ ایک سخت پوزیشن ہے, تو یہ جو ایک گیپ ہے وہ بالکل کلیئر ہے, ایویڈنٹ ہے وہ کہ دونوں اپروچز جو ہیں وہ مختلف ہیں. دیکھیے ضد تو پی ایم ایل این کی طرف سے ہو رہی ہے نا. پیپلز پارٹی نے اپنی سی سی کی ڈیلیبریشنز 2 دن کی ڈیلیبریشنز کے بعد اپنا ایک موقف کلیئر کیا کہ فار دا ٹائم اس وقت ایسے حالات ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے حکومت بنانے کا. مینڈیٹ اگر آزاد جو پی ٹی آئی آزاد گروپ ہے ان کے پاس ہے, لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. پی ایم ایل این انٹرسٹڈ ہے تو وہ حکومت سازی کا کام کرے, اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ بہت موقف کلیئر آ گیا. اب اگر اسٹیل میٹ ہے تو اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ زبردستی جو موقف پیپلز پارٹی نے لیا ہے اس کو چینج کیا جائے تو پھر تو یہ پی ایم ایل این کے اوپر سوال بنتا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سازی میں سپورٹ کریں گے ان کو, اور وہ جمہوریت کی خاطر, وہ اس ملک میں سیاسی استحکام کی خاطر جو ہمارے منشور میں اور ہمارے جو الیکشن کیمپیننگ تھی اس میں ہم نے یہی کہا کہ ہم ایسی سوچ چنیں گے جو اس ملک میں استحکام لے کے آئے. لیکن اس میں اگر نون لیگ کی طرف سے دیکھیں نا, ٹھیک ہے, لیکن اگر نون لیگ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ادھر سے تو بار بار ہمیں جو ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ایک فیئر تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک کنسرن جو بار بار سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ جی اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ گورنمنٹ پہ نہیں آتے, منسٹریز میں شامل نہیں ہوتے, تو کانسٹنٹلی نون لیگ کو یہ خطرہ رہے گا کہ کسی بھی ٹائم کوئی پرابلم کھڑی ہوگی تو یہ ہمارے سے پیچھے اگر ہٹے تو ہم تو فارغ ہو گئے.
नून लीग वांट्स के किसी तरीके से हमारा 5 साल का टर्म पूरा गुजारे हम। नहीं, ये बात है 2008 में आपको ले चलती हूँ। 2008 में पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी में थी। हम लोगों की 80 किस्म की सीटें थी जो सब नून क्लेम कर रही है। 82-85 सीटें थी उस वक्त हमारी। तो उस पर हमने अपनी हुकूमत बना ली, कोalition बना ली। तो उस वक्त वो भी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, हमारे पास मेंबर्स नहीं थे। तो ये कहना, और उस वक्त पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, मैच्योर जमात है। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया भी, फिर बहाल भी करवाया, फिर आइन की बहाली के लिए जदोजहद भी किया, फिर 18वीं तरमीम की शक्ल में हमने आइन को वापस बहाल। लेकिन उनका ये ट्रस्ट इश्यूज तो है, और ये उनका फियर जो है वो टोटली अनफाउंडेड। लेकिन वो ट्रस्ट इश्यूज है ना, बेंचेस का साथ दे रहे हैं। हाँ। तो इसमें ये क्या है कि भाई वजारतें आप जबरदस्ती ले ना ले। अब एक मौक़िफ़ हमारी सीसी के तहत सामने आया है। PMLN को चाहे कि वो इनिशियल स्टेजेस में अपनी हुकूमत बनाए और इस मुल्क को कोई इस्तेहकाम दे। अब तो जिद तो हमारी तरफ से नहीं है। हमने तो अपना दे पर इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायलॉग कमेटी। जी नफीसा साहब, बहुत मुफस्सिल आपने जवाब दिया। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। ऑल्दो फाद साहब ने पूछ लिया है, लेकिन इसको आप एक्सप्लेन करेंगी कि जो दूसरी साइड की PMLN की मुज़ाकराती टीम को क्रिटिसाइज़ करना, ये तो मामलात को और डिले कर सकता है क्योंकि इसमें एक नई लड़ाई हो सकती है। इसकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल उठता है। तो क्या इसको एक जिम्मेदाराना बयान समझती हैं बिलावल साहब ने जो दिए? आप समझती हैं जो बिलावल साहब ने बयान दिया है कि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से मामला डिले हो रहे हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एट दिस वेरी मोमेंट, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशल टाइम गोइंग ऑन? अब ये तो हकीकत है ना। अगर वो तो वो कर रहे हैं ना कि आप भी हुकूमत में, मेरे ख्याल से जो बयान वो दे रहे हैं, जो मुझे समझ में, मुज़ाकराती कमेटी में नहीं हूँ ना, मुझे उनकी कोई बराह रास्त रिपोर्ट है कि उसमें क्या बातें हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर यही जो समझ में आ रहा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने कार्ड्स क्लियर कर दिए कि हमारे ये। ठीक है नफीसा साहब, वेरी शॉर्टली ये बताइएगा कि रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नेंस के कुछ मामलात हैं जिस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है। क्या आप इससे एग्री करती हैं और कुछ इन्फॉर्म करना चाहेंगी? इज़ दिस द ओनली गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ या कुछ और वजह? लेकिन जो प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शंस है तो उसमें तो हम गवर्नमेंट में आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से अगर कहीं उनको जमानतें चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, ये वो समझ रहे इंटरफियर्स है, तो ये तो उसी में पूरे हो जाते हैं कि हम बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी में इंटरेस्टेड है और हम पंजाब में भी इंटरेस्टेड है। तो जब दो हुकूमतों में हम हिस्से लेने के लिए तैयार हैं तो फिर बाकी तो फेयर नहीं होना चाहिए नून को, और ये एक क्लियर बात है। लेकिन वफाक में एट दिस स्टेज जो सीसी ने मौक़िफ़ लिया है, जिसकी आर्टिकुलेशन की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो यही है कि इस वक्त हम आईनी पोजीशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आपने ज्वाइन किया। देखिए, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, ये लैक ऑफ ट्रस्ट एक इशू है, और ये बार बार देखें, कल भी हम बात कर रहे थे PMLN के लोगों से भी, आज हमने इनसे बात की, दोनों तरफ से ये लैक ऑफ ट्रस्ट के एक अदम एतमाद है। दोनों को खौफ है कि जी अगर हमें नुकसान ना हो जाए या इनको नुकसान ना हो जाए, और ये बात हम भी आपस में कल बात कर रहे थे कि ये टाइम ले रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि उनका फियर है, तो उनका फियर दूर तो इनको करना चाहिए ना। देखिए वो ये दूर कैसे, अब उनके बहुत सारे फेयर्स हैं ना, उनका वो कहते हैं जी फेयर्स ऐसे दूर होंगे कि आप हमारे साथ आ जाए, इस तरह दूर होंगे कि फिर हम एक किश्ती में सवार होंगे ना, तो अगर आप डूबे तो हम भी डूबेंगे। फाद साहब, ये प्रोग्राम से पहले भी मैं सोची थी कि इस पर हम जरूर बात करेंगे कि अगर हमें अज्यूम करना पड़े कि इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स किस तरह करवाए जाएं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं? उनका फेयर कैसे, क्या करे पीपल्स पार्टी तो नून लीग को एतमाद हो? नहीं देखें ना, सीधी बात है ना, वो कहते हैं कि जी आप, हम जिस किश्ती में हम है ना, आप उस किश्ती में आके सवार, इसके अलावा ताकि अगर हम डूबें इसके अलावा तो आप भी डूबें, यानी या अगर आपने हमें डुबोया तो आप भी साथ डूबेंगे। दूसरा क्या होता है? दूसरा तो देखें वही होता है ना जो मोस्ट लाइकली होगा कि जी कोई रिटर्न अग्रीमेंट हो। ज़बानी कलामी में नून लीग का ये जेन्युइन फेयर है कि जी कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये जो डिले हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। और मैं एक्चुअली
بلاول بھٹو سے صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیلے پہ ڈیلے پہ ڈیلے کی وجہ سے وہ چاہے آپ کے پاس ابھی 8 یا 9 دن ہیں بٹ دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ از کہ آپ جتنی جلدی اس چیز کو نمٹائیں گے اتنی جلدی جو ہے وہ معاملات ایک طرف پہنچیں گے. آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے حوالے سے جو ہونا ہے اس پہ آلریڈی کچھ ریزرویشنز آنی شروع ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی کہ جی اگر یہ اسٹیبلٹی نہ آئی, اگر گورنمنٹ فارمیشن میں کوئی پرابلم ہوا, الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے رہے تو کہیں آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع نہ ہو جائیں. تو اس لیے بلاول صاحب از رائٹ when he says کہ اس کو جلدی کریں اور ریپ اپ کریں. بالکل. اور فات صاحب اس وقت حوالہ دے رہے تھے فچ جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسی ہے, اس نے کیا کہا ہے, بڑا کروشل ہے اس کی اسٹیٹمنٹ, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور ہم ڈائسیکٹ کریں بہت سارے ایشوز کو. ایک ایشو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ بلاول صاحب کیا سوچ رہے ہیں. آئی ہوپ تھوڑا کلیئرٹی آ گئی ہوگی ویورز کو کہ یہ ایک جینیس موو ہے جو کہ بلاول صاحب کر رہے ہیں, جو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو کام بھی آئے گی. لیکن اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے جینیس آپ نے بڑا اسٹرانگ لفظ کہہ دیا. میں اسمارٹ موو کہہ لیں. زرداری صاحب کہا کہ پولیٹیکل جینیس میرے خیال ان کے بیٹے تو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو فات صاحب پی ٹی آئی کے سیاست پہ آ جاتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں ابھی ہم نے بات کر لی کولیشن کی, کیا ہو رہا ہے, کولیشن جو بننے جا رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ تو کلیئر ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہی بنے جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھے. اب پی ٹی آئی کے پاس ایک میرے خیال میں بڑی ہی میں کہوں گا کہ ایک ایسی پوزیشن ہے اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں جس سے ان کو فائدہ ہی فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اگر وہ چاہیں تو دیکھیں ان کو آلریڈی اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ وہ تمام تر پریشرز کے باوجود, تمام تر ان کے اوپر جو بھی مشکلات تھیں ان کے باوجود وہ زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ان کے پاس اگر یہ تو اٹ از سیف ٹو سے نا کہ گورنمنٹ تو وہ نہیں بنا رہے سینٹر میں. اب ان کے پاس کے پی میں بالکل سالڈ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ہے, سسٹم میں وہ گھس چکے ہیں. اپوزیشن ان کے پاس جو نیشنل اسمبلی میں جو ان کی اپوزیشن ہوگی وہ بڑی ہی زبردست اپوزیشن ہوگی, اور اس میں بہت سارے نئے لوگ آ رہے ہیں, اور وہ ایسی اپوزیشن ہوگی جس نے اپنے بیانیے کو ویپنائز کیا ہوا ہے. یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ ریگنگ کا بیانیے کو, اور وہ والا بیانیہ جو کہ وہ سڑکوں پہ بھی کر رہے ہیں جے یو آئی کے ساتھ مل کر, دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر. تو وہ بہت ہی یعنی ان کے پاس بہت سارے اس طرح کے ہتھیار ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا جو پولیٹیکل پریزنس ہے اس کو اور زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطول دیکھیں کہ ان کو ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک ان کے بانی چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سپورٹ بیس تو بڑھتی جا رہی ہے, کمزور تو نہیں ہو سکتی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے تو انہیں گورنمنٹ دے دیں, کیونکہ گورنمنٹ ان کو چلانی نہیں آتی جنہوں نے شو کیا تھا. لیکن اپوزیشن میں اگر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ بند رہتے ہیں, اور سارا کا سارا جو ہے وہ ذمہ داری ملک چلانے کی کسی اور کے پاس ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے جس کے سارے ان کے پاس اختیارات ہیں مکمل, ان کے پاس وہاں کا ووٹ بینک ہے. پنجاب میں ان کے پاس زبردست قسم کا انہوں نے ایک ووٹر سپورٹ لی ہے. ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں بہت ہی ووکل اور تگڑی اپوزیشن ہوگی. آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. ویٹنگ گیم, ویٹ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے, جو بھی آئے گی, جو کہ نظر آ رہا ہے, اس نے جو بھی کرنا ہے اس سے اس کی جو مقبولیت ہے جتنی بھی ہے اس میں کمی ہونی ہے. تو پی ٹی آئی کو جسٹ ہیز ٹو ویٹ کریں. لیکن فات صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اور میں خیال ہے کہ ان کو آپ جیسے ایک انفارمیشن منسٹر کی بہت اشد ضرورت ہے, جو کہ ان کی گائیڈنس, ان کو بالکل ایسی میری ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو یہ ضرورت بالکل ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس اب جو ساری ایڈوانٹیجز ہیں نا, لیکن جو ڈویژن کرنا کیا ایگزیکٹلی دیکھیں, یہ تو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں نا, اور یہ ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے, لیکن ان کی انٹرا پارٹی رفٹ ویسی کی ویسی ہیں. ان کے جو ترجمان ہیں وہ اسی طرح کے یو ٹرنز لے لیتے ہیں, مختلف ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ایک ہی ایشو کے اوپر. تو وہ جو ایک یونینمس پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک جماعت کے اندر, وہ پی ٹی آئی لیک کرتی ہے.
ان شارٹ پی ٹی آئی میں جو خامیاں پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے؟ تو ووٹر نے ان کو جتا دیا ہے, یہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے نہیں جیتی, ایک نیریٹو پہ ووٹ پڑا ہے, ہم بھول نہیں سکتے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اور دیکھیں اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو ان کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں, دیکھیں جب میں کوئی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم بڑے فائدے ہیں تو لوگ مجھے کہیں گے یاری کیا بات کر رہا ہے, جتنی مشکلات ان کے اوپر ہیں, جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں پہ وہ جماعت کھڑی ہے اس کے اور اس کے سامنے جو ایک کیلکولیشن آ رہی ہے, اس کے پاس تو بڑے سافٹ ٹارگٹس ہیں اور ٹائم بھی اس کے پاس ہے, لیکن اس ٹائم کو اس نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ کیا اس نے اسی طریقے سے یہ میسج دینا ہے کہ جی میں نے صرف اس سسٹم میں جب تک میں کھڑاک نہیں کروں گا تب تک کچھ نہیں ہوگا, میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے کہیں پہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ آؤٹ ریچ نہیں کرنی, میں نے اپنی بنیاد پہ اپنے بیسس پر اپنی منمانی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کا یہی رہا نا کہ جی آل اور نتھنگ, اور اسی لیے اس سسٹم سے بھی لڑ پڑے. تو اب بڑا سوال میرے خیال میں یہی ہوگا کہ اب یہ تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تو لیٹس میک سم ازمپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ بن گئی, ازمپشن کولیشن بن گئی, ازمپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں آ گئی, ازمپشن یہ ہے کہ اس نے کے پی میں اپنی گورنمنٹ بنا لی, اس نے پنجاب میں اپنی پریزنس رکھ لی. اب وہ سسٹم کے اندر ہے, اس سسٹم کے اندر رہ کے اس نے کس طرح کی سیاست کرنی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. کہ وہ احتجاج کو تو اناؤنس کر چکے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایجیٹیشن کی طرف جانا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے. اور فات صاحب یہ بہت اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی اب بھی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جو مولانا سے بات چیت ہوئی بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف الیکشن میں جو ریگنگ ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی, کوئی اتحاد نہیں بننے جا رہا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, پولیٹیکل روش ہے پی ٹی آئی کی, جو کہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دے ہیو ٹو ٹاک. جنگوں میں بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے. یہ اب سوال یہ کہ کیا وہ کریں گے. دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کسی سے نہ بات کر کے ابھی تک تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن کیا اس کے بعد معاملات کو مختلف طرف جائیں گے؟ میرے خیال میں یہی سوال لے کے چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کے پاس جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب. جی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی تیمور صاحب السلام علیکم. جو بھی آپ کے مطالبات ہیں مثال کے طور پر الیکشنز کے حوالے سے اور جو تمام تر جو سیٹیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ریزلٹس جو ہیں ان کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, اب وہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ یو ہیو اے رائٹ ٹو میک دیٹ کلیم, لیکن اس کو پریکٹیکلی کیسے انفورس کروائیں گے یا اس کو اکمپلش کروائیں گے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی تھنک اٹس مور دین اے کلیم. میں اپنی سیٹ کی بات کروں, پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ جس کے 1600 ووٹ ہیں وہ 25,000 ووٹ والے سے جیت رہا ہے. ابھی تک کوئی جو ہے اگر نہیں رہا تھا, ایک ویڈیو سامنے آ گئی جہاں پہ آر او کو میرا لائر ریزلٹ سناتا ہے, وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. کل ای سی پی نے میرے حلقے کے فارم 45 ٹیمپرڈ اپلوڈ کر دیے. وہ آبویسلی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ فلیگ کر دیا, اور آئی ایم شور یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ٹویٹر 3-4 دن سے صرف وی پی این پہ چل رہا ہے, تب بھی فلیگ کر دیا. لکیلی میری ٹیم نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہے, ریکارڈنگ کر دی. ایک ایک فارم اس میں ٹیمپرڈ نظر آ رہا ہے, این ایمیچر کین سی دیٹ. وہ میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی ہے, ویسے جو پوسٹ آپ نے کی ہے میں نے دیکھی ہے اس میں, بٹ میرا سوال یہ ہے کہ چلیں لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ وہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. واٹ نیکسٹ؟ اس کو ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر اور ایکچولی جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رزلٹ ریویو ہو یا آڈٹ ہو یا جو کچھ, یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پریکٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ بات قانون تو ہے, قانون فالو کریں گے, لیکن اگر جج جوری جو ہے وہ ایکزیکیوشنر بھی بن جائے اور وہ خود قانون نہ فالو کرے تو اٹ کین بی اے لانگر بیٹل. اس میں گلا یہ ہوگا کہ آئی تھنک اتنی بلیٹنٹ ریگنگ میں میڈیا کا ویسے کلیئر رول رہا ہے, کلیئر اسٹانس رہا ہے, اس سے بھی کلیئر رہنی چاہیے. یہ دو سائڈز آف دی آرگیومنٹ کو بیلنس کرنا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ میرا آر او ہیئرنگ میں تھا, ہیئرنگ کچھ اور ہوئی,
جو اس کا آرڈر لکھا گیا اس میں لکھا گیا کہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ اور اس کا وکیل ہیئرنگ میں پریزنٹ تھے اور انہوں نے آرگیومنٹس کیے اور سپریم کورٹ کے فلانے کیس کے حوالے دیے. ٹھیک لیکن ان کا دوست بھی وہاں پہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم تو اب آگے میڈیا کے اس پہ ہم رول پہ آگئے تھوڑا سا, بٹ کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ اب اس میں مثال کے طور پر چلیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹائم لگے گا, ٹائم لگ گیا, ابھی ٹریبیونلز میں معاملہ چل رہا ہے, گورنمنٹ فارمیشن ہو گئی, اسمبلیز بن گئیں, آپ اسمبلیز میں آ کے بیٹھ گئے, ناؤ واٹ؟ اب کیا آپ کا ڈیمانڈ ہوگا کہ جی یہ گورنمنٹ کو یہ انلیگل ہے, اس کو گرایا جائے؟ یعنی اگین میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں تیمور صاحب کہ پریکٹیکلی پھر اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آ جائیں گے, ہم مطالبہ کرتے رہیں گے اور ساتھ اپنی اپوزیشن کرتے رہیں گے سینٹر میں. بالکل کریں گے, اٹس ویری سمپل, لیکن پرنسپل ایک ہے اور وہ پرنسپل پورے ملک کا ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم سوری آئی ڈونٹ بائی دی آرگیومنٹ کہ 18 میں یہ ہوا تھا, 13 میں یہ ہوا تھا, ہم ریورس گیئر میں چلے جاتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ میں 93 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, 93 سے میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا, پولنگ اسٹیشن پہ دیکھ رہا ہوں, میرے چچا جو ہے وہ لگتے تھے, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ پولنگ کے دوران ہوتی ہے. رزلٹ جب آ جائے, پہلے شاید فارم 14 ہوتا تھا یا 16 ہوتا تھا, میں بھول گیا, ابھی فارم 45 ہے, وہ آ جائے, ٹھیک ہے, ٹو ٹیمپر دا رزلٹ, اٹس اے کرمنل آفینس. اچھا میں نے ایک مثال, چلیں ٹھیک ہے, وہ تیمور صاحب ایکچولی ہم دوسری طرف جا رہے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ریپ اپ بیکاز ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تو لاسٹ آپ بات ختم کر لیں, لاسٹ ہاف منٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ الیکشن لٹرلی ایسے ہے کہ امریکہ میں جیت جائے ڈیموکریٹک پارٹی, جو بائیڈن الیکشن جیت جائے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو 538 الیکٹرز ہوتے ہیں جنہوں سے صرف برائے نام وہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اپنے اسٹیٹ کا, وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو دینا ہے. لٹرلی یہ کام ہو رہا ہے جو آر اوز اور ڈی سیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس, بالکل ٹھیک ہے. تیمور صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھیے اب ہمارے تھوڑے سے ٹائم رہ گیا, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کے مطالبے ہیں اور ہو سکتا ہے جنون بھی ہوں, میں ابھی اس میں نہیں جاتا, لیکن جو پریکٹیکلی اب جو ہونے جا رہا ہے نا پریکٹیکلی, وہ یہ ہے کہ یہ ان مطالبوں کے ساتھ اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو وہ جو تھا کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں, ہم ادھر نہیں جاتے, ہم دھرنے دیں گے, وہ سارا معاملہ ابھی ختم ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں گے, گورنمنٹ میں نہیں معاف کیجیے گا, اسمبلیز میں آ کے بیٹھ جائیں گے, جب کے پی میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے, تو اس کے بعد یہ جو بیانیہ ہے اور اس کے بعد جو ان کی پالیٹکس ہے وہ کس طرف جاتی ہے, دیٹ از دا کی ایشو دیٹ آئی ایم برنگنگ اباؤٹ, کہ اسٹیٹس کو ہونے لگا ہے. بالکل, اور چونکہ ان کے بہت سارے وکلاء بھی اب سیاست میں بڑے ایکٹیو ہیں, جیسے بیرسٹر گور صاحب ان کے بلکہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, بالکل ڈومینیٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو وکیل ہیں ان کو سیاست نہیں کرنی آتی. This is going to haunt PTI. اس پہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ لیکن ہلکے کی سیاست نہیں کرنی آتی رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے جو ایک اچھا کام کیا ہے میرے خیال میں, وہ یہ کہ انہوں نے جو ایک ٹریڈیشنل سیاستدان ہے وہ اس باری ان کو ان نون لوگوں نے ہرایا ہے, یا ریلیٹیولی ان نون لوگوں نے ہرایا ہے. تو اس طریقے سے نوجوان بھی آئے ہیں, دیگر لوگ بھی آئے ہیں. بالکل ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن بطول اس باری اور کچھ ہو نہ ہو, جو یہ نیشنل اسمبلی ہے اس میں آپ کو بڑے نئے چہرے نظر آئیں گے, اور ان نون آئیں گے, اور ینگ ہیں, اور وائبرنٹ ہیں, نئے آئیڈیاز کا ساتھ آئیں گے. تو ان اے وے میرے خیال میں, اور ہم کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, کے کم از کم اس بار مجھے لگتا یوں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بہت ہی لائیولی قسم کی ڈیبیٹس ہوں گی اور شور شرابہ. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاجی موڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کتنا احتجاج کرنے دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. نہیں, پارلیمنٹ میں تو انہوں نے میرے خیال میں وہ نہیں رکیں گے. ایشو یہ ہے کہ احتجاج کی سیاست 2013 سے 2018 تک بھی کرتے رہے ہیں, اسی طرح سے نا, یاد ہے آپ کو, دھرنے اور سارا اور سب کچھ. اب دیکھنا یہ کہ وہ جو پیریڈ تھا اس سے انہوں نے کیا سیکھا ہے, اور ان کی جو 2024 کی پارلیمنٹری سیاست شروع ہو رہی ہے وہ پہلے کی سیاست سے کیسے فرق ہوگی. کیا وہ پارٹی میچیور ہوئی ہے, کیا وہ احتجاج کے ساتھ ساتھ انگیجمنٹ کرنا جانتی ہے, اور کیا وہ سمارٹ پالیٹکس کی طرف جائے گی یا صرف ٹکراؤ کی سیاست کرے گی. یہ امپورٹنٹ, کیونکہ اس دفعہ پی ٹی آئی میں سے بہت سارے لوگ شامل ہیں جو کہ ماضی میں عمران خان کے بہت اچھے دوست نہیں رہے اور اب ان کے ترجمان بھی ہیں. تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کتنا میچور اور کامیابی سے سیاست کرتی ہے دیکھنا ہوگا. پروگرام دیکھنے کے بعد شکریہ, اللہ حافظ.